ایک بار کا ذکر ہے سردیوں کے ایک نہایت ٹھنڈے اور برفانی موسم میں ایک ملکہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ سلائی کرتے کرتے اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی اور چمکیلے سرخ خون کے چند قطرے برف پر جا گرے۔ جب اس نے سفید برف پر سرخ خون کو دیکھا تو بے اختیار بول الفاٹے، کاش میری ایک بیٹی ہو جس کی جلد برف جیسی سفید ہونٹ خون جیسے سرخ اور بال آبنوس کی لکڑی جیسے کالے ہوں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس نے خواہش کی تھی، جلد سفید ہونٹ گلابی سرخ اور بال کالے جیسے رات۔ بادشاہ نے اس کا نام رکھا سنو وائٹ۔ مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی، کچھ عرصے بعد ملکہ چل بسی۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بے حد خوبصورت، مغرور اور خود پسند تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ ہر روز پوچھتی، آئینہ آئینہ دیوار پر بتا سب سے حسین کون ہے اس جہاں میں؟ اور آئینہ کہتا، اے ملکہ سب سے حسین تم ہی ہو۔ یہ جواب اس کے دل کو سکون دیتا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور سنو وائٹ بڑی ہونے لگی۔ صرف 7 سال کی عمر میں وہ اپنی سوتیلی ماں سے زیادہ حسین بن گئی۔ ایک دن جب ملکہ نے حسب عادت آئینے سے پوچھا، آئینہ بولا، ملکہ عالیہ اب خوبصورت ہے مگر سنو وائٹ اب سے زیادہ حسین ہے۔ یہ سن کر ملکہ کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک الفاٹے۔ وہ سنو وائٹ سے نفرت کرنے لگی حتیٰ کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ آخر کار اس نے اپنے شکاری کو حکم دیا، سنو وائٹ کو جنگل میں لے جاؤ، مار ڈالو اور اس کا دل ثبوت کے طور پر میرے پاس لاؤ۔ شکاری اسے جنگل میں لے گیا، مگر جب اس نے چھوٹی بچی کو روتے دیکھا، سنو وائٹ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہربان شکاری مجھے مت مارو، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ شکاری اس کی معصومیت پر پگھل گیا اور بولا، بھاگ جاؤ بچی، کبھی واپس مت آنا۔ پھر اس نے ایک جنگلی سور کو مار کر اس کا دل ملکہ کو دے دیا۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ سنو وائٹ مر چکی ہے اور اس دل کو پکا کر کھا بھی لیا۔ دوسری طرف سنو وائٹ اکیلی خوف زدہ جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ درختوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی آوازیں اور سایوں کی حرکات اس کے دل کو دہلا رہی تھیں۔ وہ بھاگتی گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو آیا۔ تب اسے ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان نظر آیا۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا 7 چھوٹی پلیٹیں، 7 پیالے اور 7 بستر۔ بھوک لگی تھی، تھکن بھی۔ اس نے ہر پلیٹ سے تھوڑا تھوڑا کھایا، پانی پیا اور ایک بستر پر جا کر سو گئی۔ رات کو جب 7 بونے ڈوارفس کان کنی کر کے واپس آئے تو حیران رہ گئے، یہ کون ہمارے گھر میں آیا؟ پھر دیکھا ایک خوبصورت لڑکی سو رہی ہے۔ وہ اسے جگائے بغیر چپ چاپ دیکھتے رہے۔ صبح جب سنو وائٹ جاگی وہ ڈر گئی، مگر بونے ہنس پڑے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ سنو وائٹ نے ساری کہانی سنا دی۔ بونے بولے، اگر تم ہمارا گھر صاف رکھو، کھانا پکاؤ اور کپڑے دھو دو تو تم یہاں رہ سکتی ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ سنو وائٹ نے شکریہ ادا کیا اور وہ سب خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے۔ ہر روز جب بونے کان کنی کے لیے نکلتے وہ اس سے کہتے، خبردار، کسی اجنبی کو اندر مت آنے دینا، تمہاری سوتیلی ماں بہت چالاک ہے۔ لیکن محل میں ملکہ نے دوبارہ آئینے سے پوچھا، آئینہ آئینہ دیوار پر اب سب سے حسین کون ہے جہاں میں؟ آئینہ بولا، اے ملکہ اب حسین ہے، مگر سنو وائٹ جو 7 بونوں کے ساتھ پہاڑوں کے پار رہتی ہے وہ اب سے زیادہ حسین ہے۔ یہ سن کر ملکہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس نے خود کو ایک بوڑھی عورت کا روپ دیا اور رنگ برنگی فیتے لے کر سنو وائٹ کے گھر پہنچی۔ سنو وائٹ نے دروازہ کھولا، بوڑھی عورت بولی، بیٹی خوبصورت فیتے دیکھ لو بس دروازے سے جھانک کر۔ سنو وائٹ نے کہا، کتنے پیارے ہیں۔ بوڑھی نے کہا، آؤ میں باندھ دوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے فیتا کسا سنو وائٹ بے ہوش ہو گئی۔ جب بونے واپس آئے تو اسے مردہ سا پایا۔ انہوں نے فیتا کھولا تو وہ پھر سانس لینے لگی۔ انہوں نے تنبیہ کی، خبردار، دروازہ مت کھولنا، مگر ملکہ باز نہ آئی۔ اس بار اس نے زہریلا کنگھا بنایا۔ دوبارہ بوڑھی عورت بن کر آئی اور بولی، بالوں کے لیے خوبصورت کنگھا ہے، دیکھ لو کھڑکی سے۔
स्नो वाइट ने झांका, कंघा पसंद आया। बूढ़ी ने कहा, आओ मैं लगा दूं। जैसे ही कंघा लगा स्नो वाइट फिर गिर पड़ी। बोने आए कंघा निकाला तो वो फिर जिंदा हो गई। उन्होंने सख्ती से कहा, अब कभी किसी को अंदर ना आने देना। फिर भी जब मलिका को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, इसने सबसे खतरनाक चीज बनाई, जहरीला सेब। आधा सुर्ख आधा सफेद। इसने खुद सफेद हिस्सा काट कर खाया और सुर्ख हिस्सा स्नो वाइट को दिया। स्नो वाइट ने एक नवाला लिया और जमीन पर गिर गई। इस बार बोने कुछ ना कर सके। उन्होंने 3 दिन तक इसके पास रोते रहे। फिर एक शीशे का ताबूत बनाया और पहाड़ पर रख दिया। एक दिन एक शहजादा घोड़े पर वहां से गुजरा। जब उसने ताबूत में सोई हुई लड़की को देखा, इसके हुस्न से मुतासिर हो गया। इसने बौनों से कहा, मुझे ये ताबूत ले जाने दो, मैं हमेशा इसकी इज्जत करूंगा। जब नौकर ताबूत अलिफाटे रहे थे वो ठोकर खा गए और जहरीला टुकड़ा स्नो वाइट के गिले से बाहर आ गया। स्नो वाइट जाग अलिफाटे। मैं कहाँ हूं? शहजादे ने कहा, तुम महफूज हो मेरे महल चिल्लू, क्या तुम मेरी मलिका बनूंगी? स्नो वाइट ने मुस्करा कर हां कर दी। शादी धूमधाम से हुई। मलिका को भी दावत मिली। रुखसत होने से पहले इसने आईने से पूछा, अब बता सबसे हुसैन कौन है जहां में? आईना बोला, ए मलिका तुम हुसैन हो, मगर नई मलिका तुमसे ज्यादा हुसैन है। हसद से जलती हुई मलिका शादी में पहुंची, मगर वहां इसके लिए सजा तैयार थी। इसे गर्म लोहे के जूते पहनाए गए और इसे नाचने पर मजबूर किया गया, यहां तक कि वो जमीन पर गिर गई और मर गई। और यूं स्नो वाइट और शहजादा मोहब्बत और इंसाफ के साथ अपनी रियासत पर हुक्मरानी करने लगे। वो बौनों को कभी नहीं भूली और जब भी वो आते उन्हें इज्जत के मेहमान के तौर पर खुश आमदीद कहती और सब हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। इखलाकी सबक। हसद और गुरूर इंसान को तबाह कर देते हैं, जबकि सच्चाई, नरमी और सब्र आखिरकार कामयाबी दिलाते हैं।